السلام علیکم، میرا نام ہمایوں افتخار راجہ ہے۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ کے اوپر مختلف قسم کے ٹیکسز لگتے ہیں، جن میں انکم ٹیکس فار ایگزامپل ہو گیا، جس میں ود ہولڈنگ ٹیکس جس کا ایک پارٹ ہے 236C اور 236K، جو کہ بائر اور سیلر کے اوپر لگتا ہے۔ اس کے علاوہ کیپٹل گین ٹیکس بھی لگتا ہے جو کہ سیلر کے اوپر ہے، اور بائر کے اوپر کیپٹل ویلیو ٹیکس لگتا ہے، اسٹامپ ڈیوٹی اس کے علاوہ ہوتی ہے۔ لیکن ایک سب سے امپورٹنٹ ٹیکس جو ہے، جسے پراپرٹی ٹیکس کے نام سے جانا جاتا ہے، جو کہ پراپرٹی لینے کے بعد جب آپ کنسٹرکشن کر لیں اس میں خود رہیں یا پھر اسے رینٹ کے اوپر لگا دیں، اور کمرشل بھی ہو سکتی ہے، ریزیڈینشل بھی ہو سکتی ہے۔ ان کے ریٹس لاسٹ ٹائم جو ہے 2014 میں چینج ہوئے تھے، جو کہ اب دوبارہ ریوائز ہونے لگے ہیں، کیونکہ جون 2023 کے اندر وہ والے ریٹس ختم ہونے لگے ہیں، ان کا اطلاق ختم ہو رہا ہے۔ حالانکہ ہر 5 سال کے بعد یہ ٹیکس ریوائز ہوتے ہیں، لیکن 2014 میں یعنی کہ 9 سال ہو گئے ہیں یہ ٹیکسز دوبارہ ریوائز نہیں ہوئے۔ تو ایک خبر کے مطابق پنجاب کے جو پوش علاقے ہیں ان میں پراپرٹی ٹیکس کا ریٹ جو ہے وہ 400% تک اس کے اندر اضافہ ممکن ہے۔ تفصیلات کے مطابق پنجاب کی عبوری حکومت نے 9 سال کے وقفے کے بعد صوبے بھر میں پراپرٹی ٹیکس کی اسیسمنٹ کی منظوری دے دی ہے۔ کابینہ کی جانب سے منظور کی گئی سمری کے مطابق نئے رینٹس کی بنیاد پر پراپرٹی ٹیکس کا تعین کرنے کے لیے پراپرٹی ٹیکس کا نیا ویلیویشن ٹیبل بنایا جائے گا۔ اس کے بعد پوش علاقوں یعنی کیٹیگری اے میں کمرشل اور رہائشی املاک پر پراپرٹی ٹیکس میں 400% تک اضافہ ہو جائے گا۔ پراپرٹی ٹیکس میں اضافے کے حوالے سے سروے کام اور حساب کتاب کے بعد سمری منظور کرنے کے لیے کابینہ کو بھجوائی جائے گی۔ تفصیلات کے مطابق نئے ویلیویشن ٹیبل میں اے کیٹیگری سے لے کے جی کیٹیگری تک کیٹیگریز بنائی جائیں گی۔ کابینہ نے پوش علاقوں یعنی کیٹیگری اے میں 5 مرلے کے مکانات پر بھی پراپرٹی ٹیکس عائد کرنے کی منظوری دے دی ہے، جو پہلے پراپرٹی ٹیکس سے مستثنیٰ تھے۔ یعنی پہلے اگر آپ کو 5 مرلے کا پلاٹ لے لیں تو پراپرٹی ٹیکس سے آپ مستثنیٰ ہوتے تھے، لیکن ابھی ان کے اوپر بھی پراپرٹی ٹیکس کا اطلاق ہوگا۔ ذرائع کے مطابق پنجاب میں پراپرٹی ٹیکس کی اسیسمنٹ آخری بار 2014 میں کی گئی تھی، جبکہ قانون کے مطابق پراپرٹی ٹیکس کی اسیسمنٹ ہر 5 سال کے بعد کرنا ہوتی ہے، جو کہ نہیں کی گئی۔ 2014 میں پراپرٹی ٹیکس کی ویلیویشن کے مطابق اے کیٹیگری والے علاقوں میں کمرشل پراپرٹی کا رینٹ 120 روپے پر اسکوائر فٹ ہے، جبکہ ذاتی استعمال کے لیے پراپرٹی ٹیکس 24 روپے پر اسکوائر فٹ کے حساب سے مقرر ہے۔ ان کمرشل پراپرٹیز کا پر اسکوائر فٹ کرایہ 500 روپے تک پہنچ گیا ہے، جس کا تخمینہ موجودہ کرائے کی بنیاد پر پراپرٹی ٹیکس کے لیے لگایا جائے گا۔ کنسولیڈیشن کے مطابق پچھلی ویلیویشن ٹیبل 31 دسمبر 2023 کو ختم ہو جائے گی، اور موجودہ رینٹ کی بنیاد پر 1 جنوری 2024 سے نئی ویلیویشن کا اطلاق کرنا ضروری ہے۔ پنجاب سے ریلیٹڈ پراپرٹی ٹیکس جو ہے اس میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے، جو کہ ان ایڈیشن ٹو 7E ہے، جس کی وجہ سے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کافی دباؤ میں آئی ہوئی ہے اور مزید اس کے دباؤ میں آنے کا چانس ہے۔ اچھا، اب تھوڑا سا تبصرہ کر لیتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو کہ اس وقت ریئل اسٹیٹ میں سٹک ہیں، اور بہت سے لوگ نئے ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، جبکہ آپ بہت سے لوگوں کی ویڈیوز دیکھیں، بہت سے ڈیلرز کی ویڈیوز دیکھیں تو آپ کو یہی ایڈوائس دیتے ہیں کہ بینک میں پیسہ نہیں رکھیں، پراپرٹی میں لگائیں، اتنے % پروفٹ دے گی۔ یہ ٹوٹلی فضول باتیں ہیں۔ دیکھیں، انویسٹمنٹ جو بھی ہے اس کا وقت آتا ہے، ہر انویسٹمنٹ کا ایک وقت آتا ہے۔ 2018 میں آپ کو یاد ہوگا گولڈ کا ریٹ کافی اوپر گیا تھا، اس سے پہلے ڈالر کا ریٹ کافی اوپر گیا تھا، اس کے بعد ریئل اسٹیٹ کا ریٹ کافی اوپر گیا تھا۔ آج کل اگر دیکھا جائے تو سیونگ سرٹیفکیٹ جو ہو گئے یا بینکس وغیرہ سے جو آپ کو پیسے مل رہے ہیں، چاہے وہ اسلامک ہوں یا کمرشل بینکنگ کی سائٹ سے ہوں، ان کا ریٹ بہت اچھا ہے۔
20% تک اگر آپ کو وہاں سے مل جاتا ہے، 18 to 22% تک بھی، جیسے ٹی بلز کے اندر انویسٹ اگر آپ کریں 22% تک آپ کما سکتے ہیں، آپ کو پروفٹ مل سکتا ہے۔ تو کسی کو زبردستی کا شوق تو نہیں ہوگا کہ وہ ریئل اسٹیٹ کے اندر ہی جا کے پیسہ لگا دے جس کی ابھی ویلیو مزید ڈکلائننگ ٹرینڈ پہ ہوگی۔ ریئل اسٹیٹ ابھی ڈکلائننگ ٹرینڈ کا 1 سال ہوا ہے، جبکہ آگے 2-3 سال گزرنے کے بعد مزید ریٹ اتنے کم ہو جائیں گے کہ بہت اچھے ریٹس کے اوپر جو لوگ ریئل اسٹیٹ یا پراپرٹی نہیں خرید سکے وہ لوگ خرید سکیں گے۔ اس دوران میں ریٹ صرف انہی ایریاز میں انکریز کرنے کا چانس ہوگا جہاں پر کوئی نیا پروجیکٹ وغیرہ آ سکتا ہے۔ فار ایگزامپل رنگ روڈ راولپنڈی ہو گئی، یا ساؤدرن لوپ 4 جو لاہور رنگ روڈ کا ہو گیا، یا ملیر ایکسپریس وے جو کراچی ہے اس کی ہو گئی۔ تو ایسے ایریاز کی سراؤنڈنگ کے ریٹس انکریز ہو سکتے ہیں، ادروائز جو دوسرے ایریاز ہیں وہاں پہ ریٹ کم ہی رہیں گے، مزید ڈکلائننگ ٹرینڈ پہ جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی فائل جو ہے وہ پلاٹ میں کنورٹ ہو جاتی ہے، جیسا کہ آپ نے کسی سوسائٹی کی فائل لی ہے، اس کا NOC مل جاتا ہے، ڈیولپ ہو جاتا ہے، پوزیشن آپ کو مل جاتا ہے، تو اس ٹائپ کی پراپرٹی کے بھی ریٹس انکریز ہونے کا چانس ہے اور ایسی پراپرٹی پہ بھی پروفٹ ملنے کا چانس ہے۔ لیکن ان 2 کیٹیگریز کے علاوہ باقی جتنی بھی کیٹیگریز ہیں ان سب میں پلاٹ کی پرائسز ڈیکریز ہی ہوں گی، ریئل اسٹیٹ کی پرائسز ڈیکریز ہی ہوں گی۔ اور جیسے کہ بلڈ پراپرٹی کے ریٹ اتنے گرے نہیں ہیں، لیکن اگر یہ پراپرٹی ٹیکس کے اندر 400% تک اضافہ ہوتا ہے پنجاب کی حدود میں جہاں پر میجر کنسٹرکشن ہے، تو یہ چیز سمجھی جا سکتی ہے کہ جو ریڈی پراپرٹی ہے، بلڈ پراپرٹی ہے، ڈیولپڈ پراپرٹی ہے، اس کے بھی ریٹس کافی حد تک نیچے پلنج کر جائیں گے۔ ابھی تک جتنے بھی نئے ٹیکسز لگے تھے ان سب کا ایفیکٹ جو ہے وہ پلاٹس یا اوپن پلاٹس ہو گئے یا پھر جو فائلز ہیں ان کے اوپر امپیکٹ ہو رہا تھا اس کا۔ لیکن یہ اگر پراپرٹی ٹیکس کے اندر بھی اضافہ ہو جاتا ہے جو کہ ریڈی پراپرٹی کے اوپر لگتا ہے، تو یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ جو ریڈی پراپرٹی ہے، جو گھر ہو گئے، کمرشل پلازے ہو گئے، کمرشل بلڈنگز ہو گئی، ان کے بھی ریٹس بہت حد تک گر جائیں گے کیونکہ ان پہ بھی ٹیکسز کی بھرمار ہونے والی ہے۔ تو جس طریقے سے ریئل اسٹیٹ پہ نئے ٹیکسز لگے ہیں، مہنگی اگر آپ خرید رہے ہیں آج، تو فیوچر کے اندر اگر ٹیکسز کو ایڈ کیا جائے مزید ڈکلائن میں آتے ہیں تو آپ ٹوٹلی لاس میں ہیں۔ لیکن 2-3 سال کے بعد اگر آپ لوگ ریئل اسٹیٹ پرچیز کرتے ہیں کافی کم ریٹ کے اوپر، تو سمجھ لیں آج کا پیسہ اگر آپ لوگ سمپلی ان چیزوں میں لگا دیا جائے دوسرے انویسٹمنٹ ایوینیوز میں، تو کافی اچھا کما لیں گے اور وہ اس وقت کافی زیادہ آپ کی ورتھ ہو جائے گی فار میکنگ اینی کائنڈ آف ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ۔ اچھا ایک چیز اور بتا دوں کہ 2026 جو ہے اس تک امید کی جا سکتی ہے کہ پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج سے بھی بہت اچھا ریٹرن ملے گا۔ حالانکہ بہت سی کمپنیز ہو گئی ہیں، جیسا کہ کولگیٹ کو دیکھ سکتے ہیں ہم، اس کے علاوہ پاور سیکٹر ہے، اس میں بھی تقریباً لوگوں کی انویسٹمنٹ ڈبل ہو گئی ہے، 70% 75% تک اضافہ ہو گیا ہے۔ تو انویسٹمنٹ ایسے نہیں ہوتی کہ ایک ہی چیز کے اندر آپ انویسٹمنٹ جو ہے پیسے لگا کے سالہ سال انتظار کریں۔ آپ کو ایک پورٹ فولیو بنانا چاہیے ڈیفرنٹ چیزوں کا، کہ ایک چیز اوپر جائے اسے بیچ کے نکل جائیں، دوسری چیز پھر اس سے کمائیں، وہ اوپر جائے اس سے بیچ کے، یعنی کہ یہ 5 ٹائپ کے انویسٹمنٹ ایوینیوز ہوتے ہیں، ان میں شفٹنگ سوئچنگ چلتی رہتی ہے اور عقل مند انویسٹر جو ہیں وہ انہی سے ہی کما رہے ہوتے ہیں۔ ہاں اگر آپ کو گھر بنانے کے لیے پلاٹ چاہیے تو کسی وقت بھی آپ پرچیز کر سکتے ہیں، لیکن آج کل ایک جنرل بات کی جا رہی ہے مارکیٹ میں کہ جی پیسہ نکالیں بینک سے اور ریئل اسٹیٹ میں لگائیں، تو یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہیں اور کسی چیز کا علم نہیں ہے، وہ صرف ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ بھی نہیں بلکہ پراپرٹی جو ڈیلنگ ہے صرف جانتے ہیں اسے، اور ان کا کام پراپرٹی ڈیلنگ کے اندر ہی ہے صرف، تو وہ صرف پراپرٹی ڈیلنگ سے ہی ریلیٹڈ مشورہ آپ کو دیں گے۔ اور جو چیزیں 2-3-4 سال پہلے ویلڈ تھیں ضروری نہیں کہ وہ اب بھی ویلڈ ہوں، وہ بھی موسٹلی انویلڈ ہو گئی ہیں، تو ابھی بھی اگر وہی مشورہ آپ کو دے رہے ہیں تو آپ اس سے اچھے طریقے سے پہچان سکتے ہیں کہ آپ کو اپنے فائدے کے لیے کیا کام کرنا ہے۔
چلیں آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔